خاموش طوفان ڈاکٹر افضل حق۔ یہ 26 مئی سن 54 کا واقعہ ہے کہ مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں فضل حق قریشی اور رضیہ خانم کے ہاں پہلی اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک اولاد نرینہ، اور اس کا نام افضل رکھا جاتا ہے۔ افضل کے نانا برٹش انڈیا کے ICS افسر اور والد کا گھرانہ UP انڈیا غازی پور کا تعلیم یافتہ ہے۔ گویا افضل کی رگوں میں ایک افسرانہ شان اور تعلیم یافتہ خون دوڑنے لگا۔ یہ افضل آگے چل کر ڈاکٹر محمد افضل بنا، پھر NED کے نئے کیمپس سے فارغ التحصیل پہلا وائس چانسلر۔ جی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، میری مراد ڈاکٹر افضل حق سے ہے۔ افضل حق کی پیدائش مشرقی پاکستان میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی اور O لیول تک وہیں رہے۔ سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کی مٹی میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہاں کے پیدا ہونے والے بظاہر تو خاموش لگتے ہیں لیکن اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوتے ہیں۔ اس کا اظہار اس وقت بھی ہوا جب مشرقی پاکستان کے باشندوں نے اپنے اندر چھپے طوفان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کر کے دکھا دیا۔ اسی سرزمین پر پیدا ہونے والے افضل جو کہ بظاہر خاموش اور بے ضرر لگتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے ملے اور ان کے کام کے انداز کو دیکھیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے اندر ایک طوفان چھپائے بیٹھے ہیں اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے محنت اور جد و جہد کی کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں۔ افضل نے ابتدائی تعلیم مشرقی پاکستان میں حاصل کی اور پھر میرپور خاص سندھ میں آ کر آباد ہوئے، جہاں ان کی آبائی زرعی زمینیں تھیں۔ میٹرک و انٹر سندھ سے ہی کیا، پھر اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے NED کی میرٹ لسٹ پر آ گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے والدین کا شروع ہی سے خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور NED میں داخلہ اس کا پہلا زینہ تھا۔ یہ وہ NED ہی تھا جہاں سے خاموش اور شرمیلے افضل نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا اور آنکھوں میں اعلیٰ تعلیم کے خواب سجائے اولڈ کیمپس میں داخل ہو گئے۔ چونکہ کراچی کے باہر سے آئے تھے اس لیے میٹھا رام ہاسٹل میں قیام کیا۔ ہاسٹل کی زندگی بھی عجیب زندگی ہے کہ شرمیلے کو تیز اور تیز کو تیز ترین کر دیتی ہے۔ ہاسٹل میں رہنا اور شرمیلے رہنا دو متضاد چیزیں ہیں اور لڑکا جتنا بھی سیدھا ہو تیز ہو ہی جاتا ہے۔ NED آئے، مشرقی پاکستانیوں کا انقلابی ذہن، میرپور خاص کی سیاسی بصیرت نے انہیں PSF کی طرف متوجہ کر دیا، جہاں یہ نعرہ تخلیق ہو چکا تھا کہ بلڈ اے بیٹر NED فار NEDians، یعنی جو کرو NED کی بہتری کے لیے کرو۔ افضل نے اس نعرے کو اپنی گرہ سے باندھ لیا اور وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے NED کے لیے اور NED کو بہترین تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے آنے والے وقتوں میں جو کام کیے وہ سنہری الفاظ کے ساتھ اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ سن 77 میں نیو کیمپس سے میکینیکل میں BE کیا اور اپنے اعلیٰ گریڈز کی وجہ سے یونیورسٹی آف مانچسٹر میں داخلہ لیا۔ پہلے ماسٹرز اور پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران پہلے برٹش کونسل اور پھر یونیورسٹی آف مانچسٹر سے اسکالرشپ بھی حاصل کی۔ اب افضل حق ڈاکٹر افضل حق بن چکے تھے۔ تعلیمی اور سائنسی دنیا نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پہلے یونیورسٹی آف سرے، پھر امپیریل کالج آف لندن میں خدمات انجام دینے لگے۔ بات یہیں نہیں رکی بلکہ سائنس اور انجینئرنگ کی دنیا میں ایسے کام کیے کہ بہت کم عرصے میں انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز UK میں مالٹن گولڈ میڈل حاصل کیا، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ پہلا گولڈ میڈل تھا۔ ان کے برطانیہ میں تعلیمی شہرت کی بھنک پاکستان میں بھی پہنچ چکی تھی۔ پاکستان کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک آپ خود کو کسی اور ملک میں نہ منوا لیں۔ ایسا ہی ڈاکٹر افضل کے ساتھ بھی ہوا۔ اب انہیں پاکستان سے بھی اچھی نوکریوں کی پیشکشیں آنے لگیں، کہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہو یا PF ایروناٹیکل کالج یا پھر NED، سب نے اپنی باہیں ان کے لیے کھول دیں، لیکن ڈاکٹر افضل کا دل NED کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اپنے دماغ میں بلڈ اے بیٹر NED کا خواب سجائے بیٹھے تھے اور یوں سن 88 میں انہوں نے اپنے ہی مادر علمی، جہاں یہ میرپور خاص کے چھوٹے سے شہر سے اٹھ کر آئے تھے، کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور NED میں پروفیسر کی حیثیت سے سن 88 سے سن 94 تک خدمات انجام دیں۔ پھر NED میں کچھ ایسا ماحول بنا کہ ان کے لیے وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں رہا۔ اسی دوران غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں بحیثیت ڈین فیکلٹی آف میکینیکل انجینئرنگ شامل ہو گئے۔ انہیں وہاں لے جانے والوں میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کا ایک نمایاں کردار تھا۔
اس کے بعد مختلف وزارتوں، صنعتی اداروں، تحقیقی اداروں سے ہوتے ہوئے پھر NED آ گئے۔ اب یہ پروفیسر نہیں، ڈین نہیں، بلکہ وائس چانسلر ہو چکے تھے۔ NED کے وائس چانسلر جہاں یہ سن 70 کے عشرے میں ایک خاموش اور شرمیلے لڑکے کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنے اندر طوفان چھپائے تھے اور اسی طوفان نے ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کس قدر شاندار سفر ہے سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر کے شرمیلے اور خاموش طبع طالب علم کا، جو پہلے BE، پھر ماسٹرز، پھر ڈاکٹریٹ، گولڈ میڈل، پھر NED کا پروفیسر اور پھر شیخ الجامعہ بن گیا۔ اسے کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کر بولے محبوب آپ کے قدموں میں۔ ان کے سر پر NED کا جادو چڑھ چکا تھا اور ان کے قدموں میں، اور اسے ان کے قدموں میں آنا ہی تھا۔ جب NED کے وائس چانسلر بنے تو پتہ چلا کہ NED بینکوں کے قرضے میں جکڑے ہونے کی وجہ سے واقعی بینکوں کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ یہاں سے پھر ایک نئے ڈاکٹر افضل، وائس چانسلر ڈاکٹر افضل نے جنم لیا اور مردانہ وار ایسے پروگرام تشکیل دیے کہ نہ صرف قرضے ادا کر دیے بلکہ اپنے وسائل کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہوئے NED کے فنڈز کو سرپلس میں بدل دیا۔ نہ معلوم کتنی نئی فیکلٹی شروع کی۔ NED کی تاریخ میں پہلی بار فلانتھراپی پروگرام کے تحت 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی اسکیمیں شروع کرائیں اور اپنی 4 سالہ مدت مکمل کر کے تبدیل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر افضل نے بحیثیت وائس چانسلر جو خدمات NED کو دی ہیں، وہ ممکن ہے کہ وقت کی اڑائی ہوئی گرد میں کسی کو نظر نہ آئے، لیکن جب بھی گرد چھٹے گی تو آنے والے مورخ کو یہ معلوم کرنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ NED کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنے والوں میں ڈاکٹر افضل حق بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ آج کل کراچی میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اپنی بیگم اور اکلوتی بیٹی کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر افضل چھوٹے شہر کا بڑا خواب ہے اور بڑے خواب کی بہت بڑی تعبیر۔ جب تک ڈاکٹر افضل حق جیسے لوگ آتے رہیں گے، یہ چھوٹے شہروں اور گاؤں کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ اور رومانس بنے رہیں گے۔ کامیابی کسی کی میراث نہیں، یہ صرف محنت اور خودداری مانگتی ہے، اور یہ خوب بہا جو دے دے وہ امر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر افضل حق میرے دوست اور میرے بھائی کی مانند ہے۔